بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیت المقدس میں داخل ہونے کے بارے میں بیان کریں گے۔ بیت المقدس کے اندر کن کن چیزوں کے اندر تبدیلی کی۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف مارکا آرا رہے۔ تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب المثال ہیں، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں سے صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشان کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور اطوار واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن الاثیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفعت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصی کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستی کا حکم دیا۔ فرقہ داویہ کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بھی بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصے پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلاء بنا دیا تھا، اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے، اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا، اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ منبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لٹکائی گئیں۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ وحدہ کی اذانیں کہی جانے لگی۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعے کا دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجہ اور رتبہ کے اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء، فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے، اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے عیاں تھا اور دلوں پر رقت طاری تھی۔ اذان کہی جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف منبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے منبر پر چڑھ کر اس فصاحت اور بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ دیوار پر نقش کی طرح ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصی کی بنا سے شروع کر کے اس کے فتح کے حالات تک واقعات کو کمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ کریم کا احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد اور سلطان کے لیے دعا کی، اور ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان پر ختم کیا۔
پھر مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والا جمعہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں بیت المقدس ہی میں ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ اس مسجد اقصی میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جمعات اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبیوں نے ذلیل و رسوا ہو کر اسے چھوڑا، اور انشاءاللہ ہر ظالم، غاصب، آثم کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پر گامزن ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے ہوں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکرانے کے آنسو۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے اماں سے زین العابدین ابو الحسن علی نے وعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نہایت خوش الحانی اور طلاقت لسانی سے خوف اور رجا، سعادت و سخاوت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر وعظ کہا کہ سامعین دھاڑیں مار مار کر روئے اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی، اور بعد ازاں سب سلطان کی دوام و نصرت کے واسطے دعائیں مانگنے لگے۔ سلطان نور الدین کا بنایا ممبر محراب بیت المقدس کی زینت کیسے بنتا ہے؟ اس روز جس ممبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ ایک معمولی ممبر تھا۔ سلطان نور الدین کا ممبر اس کے بعد وہاں لا کر رکھا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس واقعہ سے 30 سال پہلے بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھے جانے کے لیے ایک عالی شان ممبر، جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑے بڑے کاریگروں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کثیر کے بعد بنوایا تھا، اور اس کو اپنے خزانے میں محفوظ رکھا تھا کہ جب بیت المقدس میں فتح کروں گا تو اسے اس کے محراب کی زینت بنا کر اپنا دل ٹھنڈا کروں گا۔ مگر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور ممبر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو منگوا بھیجا اور مسجد اقصی کے محراب میں رکھ کر بزرگ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کو پورا کیا جو وہ حسرت کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیا فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارات متبرکہ اور دوسرے قوائف میں تبدیلیاں اور درستیاں کی گئیں۔ اسلامی شعار کو ختم کر کے صلیبی تہذیب اور رنگ کو غالب کرنے کی جسارتوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے عماد لکھتا ہے کہ صخرہ مقدسہ پر فرنگیوں نے ایک گرجا تعمیر کر لیا تھا جو شکل و صورت اس کی مسلمانوں کے وقت میں تھی، اس کو بدل ڈالا تھا اور نئی عمارتوں میں اس کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں لٹکا دی تھی اور صخرہ کو کھود کر اس میں بھی خنازیر وغیرہ کی تصویریں بنائی تھیں۔ قربان گاہ کو بالکل برباد کر ڈالا تھا، اس میں غلط اشیاء بھر دی تھی، وہاں بھی تصویریں لگائی گئی تھیں، اور پادریوں کے رہنے کے مکان اور انجیلوں کا کتب خانہ بنا ہوا تھا۔ ان صلیبی جسارتوں کا تدارک کر کے ان سب کو سلطان نے ان کی اصلی شکل میں تبدیل یعنی بحال کر دیا۔ مقام قدم مسیح، ایک جگہ پر جس کو مقام قدم مسیح کہتے ہیں ایک چھوٹا سا قبہ تعمیر کر کے اس پر سونا چڑھا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اس کے گرد ستون کھڑے کر کے ان پر ایک بلند گرجا تعمیر کیا تھا جس کے اندر وہ قبہ چھپ گیا تھا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حجاب کو اٹھوا کر اس پر ایک لوہے کے تاروں کا پنجرا بنوایا، اس کے ارد گرد قندیلیں لگائیں جس سے وہ مقام رات کو روشنی سے جگمگا جاتا تھا۔
وہاں حفاظت کے واسطے پہرا مقرر تھا۔ بیت المقدس کے بت کیسے توڑے جاتے ہیں؟ سنگ مرمر کے کثیر التعداد بت جو اس کے اندر سے نکلے تھے توڑوا کر پھینک دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس امر کے دیکھنے سے بہت رنج ہوا کہ عیسائی صخرہ شریف سے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر قسطنطنیہ کو لے گئے تھے، جن کو وہاں انہوں نے سونے کے برابر فروخت کرتے تھے اور اس کے بت بنواتے تھے۔ سلطان نے صخرہ کی حفاظت کا انتظام کر کے اس پر امام مقرر کر دیا اور بہت سی اراضی اور باغات اور مکانات بطور وقف کے اس کے لیے جاگیر مقرر کر دیے اور قلمی قرآن شریف موٹے حروف میں لکھے ہوئے لوگوں کے پڑھنے کے لیے وہاں رکھوا دیے۔ محراب داؤد علیہ السلام مسجد اقصی سے باہر ایک قلعے میں شہر کے دروازے کے پاس ایک نہایت رفیع الشان عمارت تھی، اور اس قلعہ میں والی بیت المقدس رہا کرتا تھا۔ سلطان نے اس کی بھی مرمت کروائی، دیواریں صاف سفید کروائیں اور پھاٹک اور دروازوں کو درست کروایا اور امام، مؤذن اور ان کے وہاں رہنے کو مقرر کیے اور مساجد کی تعمیر کروائی اور جو جو ضروریات لوگوں کی تھیں ان کو پورا کر دیا۔ اس قلعے میں جو سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر تھے اور زیارت گاہ تھے، درست کر دیے۔ فقہائے شافعہ کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا اور صلحائے کرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا۔ دوسرے علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کیے اور معلموں اور طالب علموں کے لیے ان کی تمام تر ضروریات کا انتظام بھی کر دیا۔ الغرض، بیت المقدس کی بزرگی ایک فیاض اور عالمی ہمت مسلمان بادشاہ سے جس اہتمام کی خواہش کر سکتی تھی اس سے زیادہ اہتمام سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، اور بیت المقدس کے ساتھ سلطان کی یہ فیاضانہ اور اسلامی دلچسپی صرف اس کی ذات تک مخصوص و محدود نہیں رہی۔ اس کے بعد اس کے بھائی عادل اور اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے بیت المقدس کی عظمت اور بزرگی اور شان و شوکت کے بڑھانے کے واسطے اس سے بھی بڑے بڑے کام کیے اور اپنے اس نام ورانہ تعلق کو اس مقدم مقام کے ساتھ آخر تک نبھایا۔ اس مبارک فتح کے لیے سلطان کے پاس تمام مسلمان فرما رواؤں کے پاس سے اور ہر طرف سے قاصد مبارکباد کے خطوط لائے۔ دربار بغداد میں سے ایک غلط فہمی کے باعث کچھ کشیدگی سی پیدا ہو گئی جو بہت جلد دور ہو گئی۔ شعراء نے اس کی تعریف میں سے بے شمار قصائد لکھے جو بجائے خود ایک دفتر عظیم ہیں۔